رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ 6 مجلسیں ایسی ہیں جو ساری کی ساری اللہ کی ضمانت میں ہیں. ان 6 مجلسوں میں سے ایک مجلس با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کی مجلس ہے. الحمدللہ سارے کے سارے اسی کام کے لیے آئے ہیں، قیام کے لیے بھی آئے ہیں، لیکن عشاء کی نماز بھی با جماعت پڑھنے کے لیے آئے ہیں. 6 مجلسیں، ان میں سے ایک با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے کی جو آتا ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمے میں ہے. اس مجلس کا اللہ ضامن بھی ہے. ایک تو ہوتا ہے ذمہ اور ایک ہوتا ہے ضامن. اور یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے پچھلے دروس میں رکھ چکے ہیں کہ ذمہ داری سے مراد کیا اور ضمانت سے مراد کیا ہے. ضمانت یہ ہے کہ زندہ رہو گے تو اللہ تمہیں رزق دے گا، اور ضمانت یہ ہے یہ کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاؤ گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور ذمہ داری بھی یہی ہے، ان عاشا اگر زندہ رہے گا تو بہترین رزق دیا جائے گا جو اس کو کفایت کر جائے گا. مر جائے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس کی جو ٹرانسلیشن محدثین نے کی ہے بنیادی طور پہ اس سے مراد یہ ہے کہ خیر و عافیت سے زندہ رہے گا اور خیر و عافیت سے دنیا سے چلا جائے گا. بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا. اور ان میں سے باقی جو 5 مجالس ہیں ذکر آیا حدیث کا تو وہ بھی سن لے. ایک مریض کے پاس بیٹھنے والی مجلس، یعنی آپ میں سے کوئی بندہ صرف مریض کی تیمارداری کے لیے گیا ہے، عیادت کے لیے گیا ہے، تو وہ مجلس بھی اللہ کے ضمانت میں ہے. اور اس کی صرف یہ فضیلت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی طویل حدیثیں موجود ہے جن کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بندہ اگر کسی شخص کی تیمارداری کے لیے، یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے لیکن آئی ہے تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. تیمارداری کے لیے پتہ چل گیا میرا فلاں دوست بیمار ہے، میرا فلاں نمازی فلاں بندہ بیمار ہے، اس کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے صبح کے وقت چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے پورے صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور اگر شام کے وقت گیا تو شام سے لے کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. جب جاتا ہے فرشتے ہمراہ ہوتے ہیں، جب واپس لوٹتا ہے فرشتے ہمراہ ہوتے ہیں. متعدد احادیث ہیں، جب مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت الہی میں غوطہ زن ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ بعض حدیثیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھ لے گا بندے سے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. اللہ کہے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. بندہ کہے گا اللہ آپ تو رب العزت ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ کہا ہاں میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو چلا جاتا تو مجھے پا لیتا. یہاں سے مراد یہ ہے کہ میری رحمت کو پا لیتا، میرے انعامات کو پا لیتا. میں منتظر تھا. اسی طرح جنازے کے ساتھ جانے والا یا جنازے میں حاضر ہونے والا، یہ مجلس بھی اس کے اوپر بھی ضمانت ہے، گارنٹی ہے. جو گارنٹی اور ضمانت اور ذمہ، یہ بات آپ سمجھ لیں، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا تو رزق حلال، اطمینان، صحت، زندگی اور موذی امراض سے بچاؤ کر کے، اور جب فوت کرے گا تو گناہوں کو معاف کر کے. تو یہ اعمال کرتے رہنا چاہیے، مستقل کرتے رہیں گے تو کسی نہ کسی عمل کے اندر شامل ہوں گے، کسی نہ کسی عمل کے حال میں فوت ہوں گے تو اسی عمل پہ اٹھائے جائیں گے. جنازے والی مجلس کے اوپر بھی یہ 6 مجلسوں میں شامل ہے جو اللہ کے ضامن اور ذمے میں ہیں. اور صرف ایک جنازہ پڑھنے کا بندہ مومن کو اجر و ثواب اتنا ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان ان اجر و ثواب کو دیکھ کے حیران رہ جائے گا. صرف اپنے زندگی میں آپ نے جتنے جنازے پڑھے ہیں نا، اس ایک جنازے کا بدلہ، صرف ایک جنازہ پڑھنے کا بدلہ فرض ہے نہیں. چند مسلمان قائم کر لیں باقیوں کے اوپر فرض ساقط ہو جاتا ہے، ایسا فرض ہے. لیکن اگر آپ نے ایک پڑھ لیا کسی بندہ مومن کا جنازہ تو آپ کے نامہ اعمال میں احد پہاڑ جتنی بڑی نیکی نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. احد پہاڑ کتنا لمبا چوڑا ہے؟ 9 کلومیٹر سے بھی زیادہ، ارب اس کے ذرات ہوں گے. تو ایک نماز جنازہ پڑھنے کے اوپر اتنا اجر و ثواب ہے. اور پھر اگر میت کی تدفین تک رہا تو 2 احد پہاڑ، 2 قرات اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے. اسی طرح جو بندہ گھر کے اندر ہوتا ہے
وہ حدیثیں ہم نے پہلے سن لی ہیں کہ سلام لے کے گھر میں داخل ہونا ہے، وہ آپ نے انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن جو اپنے گھر میں ٹکا رہتا ہے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنا غلط العام ہے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر میں ٹکنے کی جو بات ہے یہ صرف عورت کے لیے ہے. عقبہ بن عامر کی حدیث، یہ مجالس کی حدیث اور دیگر احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے بھی بغیر وجہ کے بازاروں میں پھرنا، آوارہ گردی کرنا، بغیر رزق کی تلاش کے خواہ پھرنا، چکر لگانا، اپنے آپ کو خود آفات میں، مشکلات میں اور آزمائش میں ڈالنے کا سبب ہے. سلام کر کے گھر میں داخل ہو جا، اللہ کے ذمے میں ہوگا. اور ویسے بھی اگر بلا وجہ بغیر مقصد تو گھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہرگز نہ نکل، اپنے گھر میں ٹکا رہ، اللہ کی ضمانت میں ہوگا. یہ مجلسیں اسی طرح امام عادل کے پاس بھی جو اس کی ہیلپ کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کے نیکی کے کاموں میں اس کی امداد کرنے کے لیے جو بندہ امام عادل کے ہمراہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے. اور چھٹا وہ جو جہاد فی سبیل اللہ میں ہوتا ہے.